کیسا ادھر آ جاؤ، کیسی عزاداری تھی اور کیسا ان کا تعلق تھا عزاداری سے؟ آپ ان کو لگا لیں. ہاں میں نے لگایا ویسے. السلام علیکم. آئیے بیٹھیں. کیسے ہیں آپ 2 منٹ بیٹھے حسن بھائی سے دیکھیے گا. ریکارڈ پہ ہے نا؟ ریکارڈنگ پہ ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن صغیر عابدی صاحب، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ سلمان کے بارے میں وہ کیا، سلمان شہید کے بارے میں وہ کیا بولیں گے، ان کی عزاداری سے کیسا تعلق تھا. جی حسن بھائی آپ بتائیے. خبر آپ کا شکریہ، اور قائم ٹی وی کا بھی، کہ ایک ایسے موقع پہ قائم ٹی وی، بلکہ ہر موقع پہ قائم ٹی وی اپنی جو ڈیوٹی ہے اس پوری طرح انجام دیتی ہے. ظاہر ہے یہ سلسلہ عزاداری سید الشہداء جو کچھ بھی ہے، اگر اس کو پروموٹ نہیں کیا جائے، یا جو لوگ اس ملت کے لیے کام کر رہے ہیں اور کر کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ان کے بارے میں نہ بات کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی. بے شک. سلمان حیدر خود ایک بڑے فعال اور بڑے معروف عزادار تھے. ہر وقت ہر لمحے ان کا قدم جو ہے وہ عزاداری کی طرف بڑھتا تھا. کبھی پیچھے نہیں رہے. رات ہو، دن ہو، شام ہو، صبح ہو، جس وقت جہاں بھی عزاداری سید الشہداء کے لیے ان کی ضرورت پڑی، وہ پیش رہے اور وہاں پہنچے، اور اپنا وہ رول جو انہیں عطا ہوا جناب سیدہ کی جانب سے انہوں نے بھرپور ادا کیا. یہی وجہ تھی کہ بہت کم عرصے میں سلمان حیدر ایک فعال شخصیت ملت جعفریہ کے بن گئے. حالانکہ سلمان سے پہلے ان کے والد محترم ایس ایم حیدر صاحب بھی اس تنظیم سے، یعنی عزاداری سے منسلک تھے، اور پاسبان اعضاء کے وہ چیئرمین تھے. اور پاسبان اعضاء ایک اس وقت کی ایسی تنظیم تھی جو شہر کراچی میں بڑی فعال تھی. اس تنظیم کے ساتھ ساتھ میں چند نام لوں گا. اس وقت کے دور میں سونیریوں میں علامہ عرفان حیدر عابدی شہید، صغیر جعفری، اور کئی لوگ، صفدر صاحب، محمود صاحب، اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے عزاداری کو آگے بڑھایا. اور ایس ایم حیدر صاحب بھی ہوتے تھے. ایس ایم حیدر صاحب کی ایک خاص بات تھی کہ وہ اس فارمولے پہ عمل کیا کرتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ دو ٹوک صاف بات کرتے تھے. چونکہ اکثر جو میٹنگیں ہوتی تھیں سرکاری اداروں میں کہیں بھی، تو اس میٹنگ میں میں بھی ہوتا تھا. بڑی اس سے بہادری سے اور شجاعت کے ساتھ بولا کرتے تھے. پھر میں نے دیکھا جب وہ چلے گئے تو یہ ساری چیزیں کنورٹ ہو کے سلمان حیدر میں آ گئی، اور سلمان حیدر نے اپنے باپ کے نقش قدم کو لیتے ہوئے اسی انداز میں بلا خوف بلا خطر آگے بڑھے. اور آپ نے دیکھا گزشتہ چند سالوں میں سلمان حیدر صاحب عزاداری کے حوالے سے بڑے ابھر کے سامنے آئے اور بڑی فعال کام کیا انہوں نے. یقیناً پھر اس کے بعد اتنا اچھا کام کیا، اتنا اچھا کام کیا، اتنا اچھا کام کیا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ مولا نے شاید انہیں پسند کر لیا. شہادت بھی ہر کسی کے اوپر نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو پسند کر لیا مولا نے، اور کہنے لگا سلمان تم نے بہت خدمت کی اور بڑی جواں مردی سے کیا، تو لہذا سلمان میں تمہیں وہ رتبہ دے رہا ہوں جس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ کاش جب دنیا سے جاؤں تو شہادت کے فائز ہو کے جاؤں. تو سلمان کی یقیناً تمنا تھی، اور بلکہ جو بھی عزادار ہیں، جو بھی مولا کے چاہنے والے عاشقان حسین جو پیورلی خلوص کے ساتھ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، ہر کی بات نہیں کرتا میں. تو وہ بھی ہر لمحے نماز میں بھی اور اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے. ظاہر ہے موت برحق ہے اور انسان کو لوٹ کے جانا ہے. جب موت برحق ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی، تو ہر مولا کا چاہنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ جب دنیا سے جانے ہی ہے تو اس سے بہتر کہ ملک الموت لے کے جائے، میں شہادت کے درجے پہ جاؤں اور مولا حسین میرا استقبال کرے، مولا عباس میرا استقبال کرے. اور حسن بھائی وہ منظر آپ نے جنازے کا بھی دیکھا ہو، کیسی شان سے جنازہ اٹھا، بہت بہترین. مطلب ان کی شہادت کی خبر یہاں سے بلکہ میں کہوں گا جیسی پھیلی ہے شہر کراچی میں، لوگ ہر جگہ سے سمٹ کے یہ ایکچولی شہدائے کربلا آنا شروع ہو گئے اور شدت کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ میں کیا ازدحام تھا مومنین کا، زار و قتال لوگ رو رہے تھے اس جوان کو یاد کر کے، اس کی خدمات کو یاد کر کے. ظاہر ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا. ہمارا ایک رشتہ جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ رشتہ ہے عزاداری سید الشہداء.
اور مولا علی کی محبت، مولا حسین کی چاہت، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. بھلے وہ سے ہم نہیں جانتے، وہ کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی گاؤں کا ہو، لیکن اگر وہ عزاداران حسین، عزادار حسین ہے تو وہ میرا اپنا ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے. تو بہرحال سلمان نے بڑی خدمتیں دی، بہت خدمتیں انجام دی، اور ان کے چھوٹے بھائی ذیشان بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ میں ہے، نواخوانی بھی کر رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں. میں یہی کہوں گا پروردگار عالم سلمان کے تمام خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ کہنا بیکار ہے کہ سلمان کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے. اگر سلمان حیدر جیسے لوگ یا علامہ عرفان حیدر آبادی جیسے لوگ کے لیے یہ کہا جائے کہ جنت میں جگہ ملے تو بڑے دکھ کی بات ہے. میں تو سمجھتا اگر جنت میں یہ نہیں جائیں گے تو کون جنت، کس کے لیے جنت بنی ہے؟ جنت بنایا کس کے لیے خدا نے؟ اگر یہ لوگ نہیں جا سکتے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، انہوں نے بھی. اور سلمان نے تو خیر بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے آپ کو شہادت کے درجے پہ پہنچایا. بہرحال میں یہ دعا کروں گا، ساتھ ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مولا یقیناً یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند سے بلند رکھ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً پروردگار عالم ان کو بلند مقام پہ فائز کرے گا. مولا حسین، مولا عباس امام زمانہ کی انشاءاللہ خوشنودی بھی ان کو حاصل ہوگی اور انہی کی بارگاہ میں ہوں گے. میں اگر آپ 1 منٹ دے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا چلوں. بالکل آپ کا ٹائم بہت اچھا خاصا ان کے ساتھ گزرا ہے. ہاں نہیں، میں ایک واقعہ اس وقت چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے کہ مولا کے جو چاہنے والے تھے ان کا کیا مقام ہوتا ہے، اس حوالے سے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا، لیکن چاہوں گا جلدی لے کہہ دوں کہ مجھے یاد ہے جب علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کی شہادت ہوئی تو نستر پارک میں ایک تعزیتی پروگرام ہو رہا تھا جس میں تمام ملت کے اور تمام لوگ موجود تھے، جس میں یہاں کے عالم دین کراچی کے اور پنجاب سے بھی آئے ہوئے تھے، جس میں مولانا گلفام ہاشمی صاحب تھے، علامہ رضوی صاحب تھے، شبیر حسن رضوی صاحب تھے، سب لوگ تھے اور یہ تعزیتی بیان ہو رہا تھا تقریر. تو جب ان کا نام آیا، علامہ اسلام آباد کے علامہ شبیر رضوی صاحب کو بلایا گیا کہ آپ عرفان صاحب کے بارے میں کچھ کہیں. تو وہ سننے والی بات ہے، شاید اگر جس نے نہیں سنی اس کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حسین کے چاہنے والے کی منزلت کیا ہوتی ہے، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے وہ سبط جعفر ہو، چاہے علامہ عرفان حیدر آبادی ہو، کوئی بھی ہو جس نے حسین کے لیے اپنی جان کو وقف کر دیا، اس کا مقام کیا ہوتا ہے. کہ وہ بیان کر رہے تھے، وہ آئے مائک پر علامہ شبیر رضوی صاحب اسلام آباد کے، کہنے لگے اس وقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں وضو سے ہوں اور جو بھی لفظ کہوں گا ایک ایک لفظ سچ کہوں گا. کہنے لگے کہ سب لوگ ہم وہاں موجود تھے، سب نے سنا، ریکارڈ بھی ہوگا ان کی تقریر. انہوں نے کہا کہ عرفان صاحب کی، علامہ عرفان کی شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے کہ ایک بچہ میرے پاس آیا، ایک بیٹا، چھوٹا بیٹا، اور کہنے لگا علامہ صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں وہ خواب آپ سے ڈسکس کروں کہ یہ خواب کیا تھا. وہ کہنے لگے، میں نے اس بچے سے کہا بیٹا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے. یہ آن ایئر پبلک تک جا رہی ہے، سارا سب سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، بچے نے مجھ سے کہا کہ علامہ صاحب میں نے خواب دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس عمارت کے نیچے کئی لوگ، بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک عجیب عالم ہے. تو میں وہاں میں نے پہنچا، میں نے کسی سے پوچھا بھائی اتنا یہاں رش کیوں ہے، کیوں لوگ جمع ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ اس لیے جمع ہے کہ ابھی علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو مجھے بہت شوق تھا ان سے ملنے کا، ہاتھ ملانے کا. تو میں نے کہا یار آج اچھا موقع ہے، میں بھی یہاں کھڑا ہو جاؤں اور آج علامہ عرفان حیدر آبادی شہید سے مل لوں. تو میں کھڑا ہو گیا، اتنے میں نے دیکھا ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہوئی، گاڑیاں آئیں، علامہ صاحب اترے، گاڑی سے اترے. میں آگے بڑھا، میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بہت تیزی سے ہاتھ ملایا اور ملا کے اوپر سیڑھیوں کی طرف چل دیے. وہ لوگ ان کے پیچھے بھاگے تو میں بھی بھاگا. میں نے کہا چلو ابھی تو صحیح ملاقات نہیں، اوپر جا کے مل رہی ہے، کہاں جاتے ہیں دیکھوں ذرا. کہہ لے سیڑھیاں طے کرتے رہے. اچانک ایک فلور آیا اور اس فلور پھر وہ کہہ رہے ہیں میں لا الہ الا اللہ میں وضو سے جو ایک لفظ صحیح کہہ رہا ہوں. کہہ لیں پھر ایک فلور آیا، ایک فلور کا دروازہ کھلا اور علامہ صاحب اندر چلے گئے. میں دوڑ کر میں بھی گیا، میں بھی اس کوشش میں کہ میں بھی اندر داخل ہو جاؤں جو عموماً ہوتا ہے. تو میں جیسے اندر داخل ہونے لگا تو مجھے کسی نے دروازے پر روک لیا. کہہ لیں بیٹا بات سنو، آپ اندر نہیں جا سکتے. میں نے کیوں؟ علامہ صاحب گئے. کہہ لیں علامہ صاحب کے اوپر دیکھو کیا. میں نے دیکھا اوپر لکھا تھا 12ویں منزل. تو کہہ لیں گے یہ علامہ صاحب اندر گئے ہیں، وہاں امام زمانہ تشریف لائے ہیں اور علامہ صاحب کو ذکر حسین کے لیے بلایا ہے. آپ اندازہ کریں، یہ کہہ رہے ہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہوں. یہ حسین کے چاہنے والی کی منزلت
اور یہ ہے مقام. کاش ہمارے لوگ سمجھ لیں کہ جو ذاکر حسین ہیں، جو مولا کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ نوا خواہ ہوں، منقبت خواہ ہوں، ذاکر ہو، خطیب ہو، سوز خواہ ہو، مرثیہ خواہ ہو، ان کو بی بی کی، ان کی یقیناً بی بی کی ان کو منشا رہتی ہے، بی بی کی ان کو خوشنودی ملتی ہے. تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ اپنے لوگوں کی عزت کریں، جو بھی آپ کے عالم ہیں، جو بھی آپ کے ذاکر ہیں، بہت اچھا میسج. ان کی حفاظت کریں. یہ دور بہت خراب ہے، اور آپس میں بجائے اس کے کہ خلفشار مچائیں، ایک دو ہاتھ پکڑ کے، ایک بازو پکڑ کے ایک ہو جائیں کہ ہم ایک ہیں، تاکہ دنیا کو میسج چلا جائے کہ ملت جعفریہ ایک پلیٹ فارم پہ ہاتھوں پہ ہاتھ دیے کھڑی ہے، تاکہ کسی بھی دہشت گرد یا کسی ٹولے ملعون یزید کی ہمت نہ پڑے کہ ہماری طرف دیکھ سکے. اللہ سلمان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.